ایک ایسی رات جہاں ایک ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، لیکن جب گھر میں موجود ایول انسانوں کو اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دے تو کیا اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کہانی کی شروعات میں لورین ایک پیرانارمل انویسٹیگیٹر دکھائی جاتی ہے، لیکن اس وقت وہ خود ایک سپر نیچرل ایکسپیرئنس کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سپر پاور اس کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے جب دیکھتی ہے تو ایک پوری سٹوری اس کے سامنے ہوتی ہے کہ کیسے ایک فیملی کو ختم کیا گیا۔ ہر سین میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ایک کر کے پوری فیملی کو ختم کر دیا گیا۔ وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت خوفناک ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس فیملی کو ختم ہوتا دیکھتی ہے اور خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بچے کو دیکھتی ہے جو دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ خود کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ وہ خوف کے مارے چیختی ہے اور چیختی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر جاتی ہے۔ وہ ایک ایسی بیسمنٹ میں پہنچ جاتی ہے جہاں بہت سا سامان رکھا ہوتا ہے۔ وہ ادھر ادھر چیزوں سے کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک اس کے سامنے فیملی کے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ وہ خوف کے مارے ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اچانک سے وہ ہوش میں آتی ہے اور چیختی ہے۔ لورین کا پتی اس کو چپ کروانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو گلے لگا دیتا ہے تاکہ اس کا خوف کم ہو۔ وہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ وہ کس قدر اذیت میں تھی۔ کہانی کے اگلے سین میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسی فیملی جو اپنی نارمل زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ سب کچھ ٹھیک لگتا ہے لیکن انہیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسکول سے واپس آتے وقت جینٹ ہینڈسن اور اس کی بہن آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ دونوں کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی اب ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ جیسے ہی دونوں گھر پہنچتی ہیں، گھر کا ماحول عجیب سا لگنے لگتا ہے۔ سب کچھ نارمل دکھ رہا ہوتا ہے لیکن ہوا میں ایک انجان خوف محسوس ہوتا ہے۔ رات ہونے والی ہوتی ہے۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے سب اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اچانک اسے عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ پہلے وہ انہیں نظر انداز کرتی ہے لیکن آوازیں دھیرے دھیرے اور تیز ہونے لگتی ہیں۔ جینٹ ہمت کر کے بیڈ سے اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باہر کوئی بھی نہیں۔ وہ جیسے ہی باہر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے دوبارہ اس کو اچانک سے ایک سایہ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کے ایک گیم کھیلتے ہیں لیکن وہ اس گیم سے ڈر جاتی ہے اور اس گیم کو بیڈ کے نیچے ہی رکھ لیتی ہے کیونکہ وہ یہ گیم نہیں کھیلنا چاہتی اور وہ یہ گیم ادھوری چھوڑ دیتی ہے جو بعد میں ان کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بنتی ہے۔ گھر میں ایک سناٹا چھایا ہوتا ہے اور بہت سی عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ جیسے ہی جینٹ اپنے بیڈ سے اٹھتی ہے دیکھتی ہے کہ اس کو کچھ عجیب سی آوازیں محسوس ہوتی ہیں اور عجیب سا سایہ نظر آتا ہے۔ وہ بیڈ کے نیچے جھانکتی ہے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی پر سسپنس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے بالکل قریب موجود ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جینٹ کی ماں اور اس کی خالہ نیچے بیسمنٹ میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں۔ وہاں بھی عجیب و غریب حرکات ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جینٹ اور اس کا بھائی ایک عجیب و غریب گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس گیم میں بہت انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ اچانک سے ان کی ماں ان کے پاس آ جاتی ہے اور جینٹ وہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ نیچے کچن میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ باہر ایک سوئنگ خود بخود ہل رہا ہوتا ہے اور وہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ جینٹ کو بہت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں واپس آتا ہے وہ اس بارے میں سوچتا ہے لیکن خوف کے مارے وہ اٹھ نہیں سکتا اور اپنے بیڈ پر سو جاتا ہے۔ بلی خوف کے مارے اس گاڑی کو دیکھتا ہے جو اس کے روم میں آ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے وہ خوف کے مارے وہاں سے نہیں اٹھ سکتا لیکن وہ ہمت کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے گھر میں ایک گاڑی کو واپس بھیجتا ہے وہ گھر اس نے خود ایک کرٹن کا بنایا ہوتا ہے۔ وہ گاڑی اندر چلی جاتی ہے۔ وہ آگے اپنی ماں کو جگاتا ہے اور ساری کہانی سناتا ہے۔ اس کی ماں حیرت سے اٹھ جاتی ہے اور وہ دونوں اٹھ کے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس کے پلے ایریا میں جاتے ہیں اس
اس کی ماں اسے پوچھتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیز نہیں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ بلی کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے لیکن وہ بہت ڈر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کی ماں نیچے سیڑھیوں سے اترتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ جارڈن نیچے صوفے پہ بیٹھی ہے اور عجیب و غریب حرکات کر رہی ہوتی ہے۔ جین کی ماں اس کو اس کے کمرے میں لے جاتی ہے تاکہ اس کی طبیعت سہل ہو سکے۔ اگلے ہی سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جین ہاڈسن ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اچانک ٹی وی دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ ٹی وی میں کچھ خرابی ہے۔ اچانک ٹی وی کی اسکرین پر صرف اسٹیٹک نوائز نظر آتی ہے، لیکن یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہوتا بلکہ کسی سپر نیچرل فورس کے آنے کا پہلا اشارہ ہوتا ہے۔ اچانک سے فون بجنے شروع ہو جاتا ہے۔ جین فون کو اٹھاتی ہے اور بات کرنا شروع ہو جاتی ہے اور اچانک سے دیکھتی ہے کہ صوفے پہ وہی ریموٹ رکھا ہوتا ہے۔ کافی دیر سے وہ اس ریموٹ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹیبل کے نیچے اور ٹیبل کے اوپر بھی دیکھتی ہے۔ اچانک اس کو ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ ریموٹ گرنے کی ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں مارگریٹ نظر آتی ہے جو اپنے کمرے میں لیٹی ہوتی ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک نن کی پینٹنگ پر پڑتی ہے۔ جتنی دیر وہ اس پینٹنگ کو دیکھتی ہے اتنا ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پینٹنگ کی آنکھیں اس کو پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈر کے باوجود جین ٹارچ لے کر اندھیرے کوارڈینیٹر کی طرف چل پڑتی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ گھر کی خاموشی اور بھی زیادہ خوفناک ہوتی جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کے بالکل قریب ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر عجیب و غریب سامان پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ ٹارچ کو صوفے کے اوپر لگاتی ہے صوفہ زور زور سے ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ خوف کے مارے واپس بھاگ آتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس صوفے کے اوپر کوئی ہے۔ وہ اپنے بستر میں آ کے گھس جاتی ہے اور خوف کے مارے کانپنے لگتی ہے۔ اچانک دروازہ کھل جاتا ہے اور دروازہ کھلتے ہی وہ اس کو دیکھتی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کمبل میں گھس کر خوف کے مارے ادھر ادھر چلاتی ہے اور اچانک سے اس کے اوپر سے چادر کوئی زور سے کھینچ لیتا ہے۔ اچانک سے ان کے کمرے میں بہت سپر نیچرل پاور آ جاتی ہے جو ان کو بہت خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ جین کی ماں اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے بھاگ کر آتی ہے۔ پوری فیملی ایک دوسرے کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گھر کا ہر کونا ان کے لیے اور بھی زیادہ ڈینجرس بنتا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ فیملی بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتی ہے کیونکہ ساری فیملی مختلف پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کی ماں اپنی دوست سے بات کرتی ہے اور کسی پیرانارمل انویسٹیگیٹر کو بلا لے تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں۔ اچانک سے ان کے گھر میں وہ پیرانارمل ایکٹیویٹی کے لوگ آ جاتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے بہت سے سوالات کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ ان سے کچھ پوچھتے ہیں وہاں پر عجیب و غریب حرکات ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ گھر چینج کر لو کیونکہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی سپر پاور ہے۔ اگلے سین میں ہمیں ایک سارا نامی بچی دکھائی جاتی ہے جو اپنی ماں کو ایک طرف اشارہ کرتی ہے اور ایک نن کو دکھاتے ہیں۔ جیسے ہی سارا کی ماں اس طرف دیکھتی ہے وہاں پہ ایک نن کھڑی ہوتی ہے۔ سارا کے فادر نے وہ نن ایک پینٹنگ میں بنائی ہوتی ہے۔ سارا کی ماں جیسے ہی اپنے ہسبینڈ کے کمرے میں جاتی ہے اس پینٹنگ کے پاس وہ خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھتی ہے کیونکہ وہاں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں اور جو ایک پینٹنگ موجود ہوتی ہے نن کی وہ عجیب و غریب آواز میں بولتی ہے اور اس کی شکل بہت ڈراؤنی ہو جاتی ہے جیسے وہ ریئل میں ہو۔ سارا کی ماں کو ایک سایہ دیوار پہ عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے جو اس تصویر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس تصویر میں جا کے مکس اپ ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اچانک اس نن کے پیچھے سے کچھ ہاتھ نکلتے ہیں اور وہ اس تصویر کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی طرف بھاگ کر آتے ہیں۔ وہ اچانک سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن بھاگتے بھاگتے وہ وہاں پر ہی گر جاتی ہے۔ وہ وہاں پہ دیکھتی ہے اور چیختی ہے لیکن وہاں پہ اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ اچانک سے اس کو خیال آتا ہے کہ وہ اس جگہ کھڑی ہے جہاں بہت سی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے لوگ وہاں پہ اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کہانی دوبارہ بدلتی ہے اور جین ہاڈسن دکھائی جاتی ہے جو پیرانارمل انویسٹیگیٹر کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دے رہی ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر بیٹھی کچھ غریبی سی انداز میں بولتی ہے اور عجیب و غریب حرکات کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب خوف کے مارے اسے دیکھتے ہیں۔
اس کے بعد ہمیں بلی دکھایا جاتا ہے جو اپنی ماں کے گلے لگ کے خوف کے مارے رو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ یہ فیملی اچانک سے اس مشکل میں پھنس چکی ہوتی ہے۔ بلی رات کے وقت اٹھتا ہے اور باہر جا کے دیکھتا ہے کہ اس کا ڈوگی ایک عجیب سی مخلوق میں بدل گیا ہے۔ وہ کچھ عجیب سی بہت لمبی نما چڑیل میں بدل جاتا ہے۔ وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگتا ہے اور بھاگتے بھاگتے اپنے کمرے میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ اس چڑیل کے اتنے بڑے بڑے دانت اور بہت بڑی ہائٹ ہوتی ہے۔ اگلے سین میں ہمیں جارڈن دکھائی دیتی ہے جو بہت عجیب آوازیں نکال رہی ہوتی ہے۔ اس کی آوازوں کی وجہ سے سارے گھر کی چیزیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر کا ماحول بہت عجیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سارا کی ماں اور اس کا شوہر ایک انویسٹیگیٹر کو بلاتے ہیں اور گھر میں ہونے والی ساری کہانی بتاتے ہیں، لیکن وہ ان کو یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی چیز نہیں۔ اس کے بعد ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سارا کی ماں اور اس کا شوہر جارڈن کے گھر آ جاتے ہیں۔ وہ اس گھر کو دیکھتے ہیں جہاں عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں کیونکہ ہر طرف ایک خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ جارڈن جھولے پہ بیٹھی ہوتی ہے اور فٹ بال کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اچانک سے سارا کی ماں اس کے پاس آتی ہے، اپنے ساتھ ہوئے سارے قصے اس کو بتاتی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو غور سے سنتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ تم اس چیز کو ٹینشن نہ لو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ گھر کا ماحول عجیب و غریب ہو جاتا ہے، ہر طرف سناٹا ہوتا ہے، سب خوف کے مارے ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کچھ باتیں بتاتا ہے۔ لورین اس کی مدد کے لیے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ جارڈن کے سامنے ایک گھڑی کو گھماتا ہے، جارڈن منہ سے کچھ نکالتی ہے اور کپ میں پھینک دیتی ہے۔ وہ اس پیرانارمل ایکٹیویٹی سے نکلنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ اچانک اسے خواب میں نظر آتا ہے کہ ایک بوڑھا ڈیول جو کہ ایک صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے وش میں کر لیتا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا ہوتا ہے۔ ڈیوڈ اس کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اچانک اسے لگتا ہے کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بہت خوف محسوس کر رہی ہوتی ہے اور اس کو اپنے انڈر کر لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہے اور وہ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگتی ہے، اچانک سے اس کے پیرنٹس اس کے پاس آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کمرے میں ہر چیز ہل رہی ہوتی ہے۔ اس کے فادر اس کو دلاسا دیتے ہیں اور اس سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ان کی بیٹی ٹھیک ہو سکے۔ اس کے بابا جاتے ہیں ایک بیسمنٹ میں تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے جو ان کے گھر میں ایک ایول آ گھسا ہے۔ بیلی اور ڈیوڈ اپنے گھر میں اس بوڑھے ڈیول کو ہر جگہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس کی موجودگی انہیں ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ ان کے پیرنٹس ان کو بچانے کے لیے اس کا خاتمہ کرنے کا سوچتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ ڈیوڈ اپنے بھائی بیلی کو سارا کچھ بتاتی ہے۔ اس کا بھائی اس کو کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن وہ یہاں سے جا نہیں سکتے۔ خوف کے مارے وہ چھریوں کو اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ سچ میں یہ کام نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ یہ سارا کام اس سے ڈیول کروا رہا ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں عجیب و غریب معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور پیرانارمل ایکٹیویٹی زیادہ ہونے لگتی ہیں۔ وہ اسے بچنے کے لیے وہاں پر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں جو اس میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو بچاتے ہیں لیکن وہ اس کو بچا نہیں سکتے کیونکہ بار بار وہ ڈیول اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو اپنے وش میں کر لیتا ہے۔ لورین اسے بہت سی باتیں پوچھتی ہے اور اس کو کیمرے میں انویسٹیگیٹ کرتی ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ جارڈن ایسے کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ بہت عجیب غریب حرکات کرتی ہے اور بہت سی قریبی آوازیں نکالتی ہے جو سب کے لیے بہت خطرے کا باعث ہوتی ہے۔ سب خوف کے مارے اس کو دیکھتے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد اس کے بابا ایک کیمرہ لاتے ہیں اور وہ کیمرے میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جارڈن کیا کرتی ہے۔ اچانک سے ان کو وہ ٹیپ مل جاتی ہے۔ وہ اس ٹیپ کو لے کر ایک ٹیپ ریکارڈر کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہاں پر وہ جب لگاتے ہیں تو ان کو ایک عجیب سے ساؤنڈ سنائی دیتا ہے۔ اس میں اس بوڑھے ڈیول کی آواز ہوتی ہے جو لورین سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کیسے ظلم ہوا، میں کیسے مارا گیا۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ ایسے تو ہوا لیکن تم ڈیوڈ کی جان چھوڑ دو، وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے۔ وہ ڈیوڈ کو اپنے وش میں کر دیتا ہے اور اس کو مزید اذیت دیتا ہے۔ وہ اس کی بڑی بہن کے لیے بھی بہت خطرے کا باعث بن جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے بھی مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ پوری فیملی اچانک سے پھر اس ڈیول کے وش میں آ جاتی ہے۔ وہ بہت مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ ٹائم بہت سخت ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے اپنے بچوں کو لیتے ہیں اور بھاگ کر دوسری طرف شفٹ ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ بارش بہت تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے موسم خراب ہوتا ہے
वहाँ पे सारा कुछ अचानक खुद ब खुद चलने लगता है और वहाँ पे लाइट्स, पानी सब कुछ खुद ब खुद होने लगता है, हालांकि टीवी भी। इसके बाद हमें वो नन दिखाई जाती है जो पेंटिंग में दिखाई देती है। वो जैसे ही सामने आती है वो खौफ के मारे चीखती है क्योंकि उसकी शक्ल बहुत खौफनाक होती है। वो नन उस पर अचानक से हमला करती है। उसके बाद दिखाया जाता है डेविड के फादर उसकी गेम की तरफ आ जाते हैं जो बेली खेलता होता है, क्योंकि लगता है कि उसी गेम में सब कुछ है, क्योंकि उसी तरफ से सारी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और अजीब और गरीब क्रीपी किस्म की चीज़ें वहाँ से निकलना शुरू हो जाती हैं। उसके बाबा देखते हैं कि वो डेविड की अजीब सी आंखें और उसका फेस बिल्कुल अजीब हुआ होता है, जो बहुत खौफ और ख़तरे का बायस होता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको बचा नहीं सकते क्योंकि वो खिड़की से छलांग लगा चुकी होती है। उसकी माँ उसको आवाज़ देती है, लेकिन वहाँ पे एक नन दोबारा नज़र आती है जो अजीबोगरीब आंखों में खौफ लिए इधर उधर चीखती और चिल्लाती है। डेविड के पापा उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो नन होती है वो उसकी जान लेने की बहुत ट्राई कर रही होती है। वो उसको बचाने के लिए उसकी तरफ एक चीज़ फेंकती है, लेकिन सारा की माँ उसको बचाने में कामयाब हो जाती है। वो नन का फेस बिगड़ता हुआ महसूस करती है क्योंकि वो खुद एक मैजिक पढ़ रही होती है, और जैसे ही उसका मैजिक कंप्लीट होता है वो नन वहाँ से गिरकर मर जाती है। अचानक से एक खौफ ख़त्म हो जाता है, सब सुकून से बैठ जाते हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल के बाद एक आसानी की तरफ लौटे होते हैं। लोरेन अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ की मदद से उस ईवल फोर्स का सामना करती है और उसमें कामयाब हो जाती है, जबकि एड हर मुमकिन कोशिश करता है कि जैन को उसके कब्ज़े से आज़ाद कर सके, और वो इसमें कामयाब हो चुके होते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।